السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ قریش کا اجرا کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام کے نیچے زیر، زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر مجہول کیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ لام کو باریک پڑھیں گے۔ لام اسم جلالہ کے علاوہ ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر، آگے یا ساکن یا مدہ، مد اصلی حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر، کھڑا زبر الف مدہ قائمہ کا مد اصلی حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کو باریک پڑھیں گے۔ اسم جلالہ کے علاوہ فا کے نیچے زیر، زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر مجہول کیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر پیش، پیش کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر مجہول کیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ قاف پر تفخیم کا مرتبہ ہوا ثالثہ، قاف حروف مستعلیہ سے اور اس کے اوپر پیش ہے۔ را کے اوپر زبر آ گئی، یا ساکن یا لین دیر حرکت دیر لگا کر نرمی سے پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ وصل کی صورت میں یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہلکی کا قاعدہ ہوگا۔ دو زیر کی تنوین کو اپنے مخرج و صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غننے کے۔ اور وقف کی صورت میں دو زیر کی تنوین حذف ہو جائے گی، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا، وقف بالاسکان، مد بنے گی، مد عارض لین لسکون۔ کلمہ ہے کہ کلمے میں حروف لین میں سے یہ لین موجود ہے، اس کے بعد شین پر سکون عارضی۔ لحکمہا مد یا مد میں مقدار حرکتین او اربع و ستہ حرکات، حرکتین اولا۔ اور یہاں پر وقف کی صورت میں اجتماع ساکنین علی حد کی تیسری صورت ہو رہی ہے۔ دو ساکن ایک کلمے میں ایک ساتھ جمع ہے۔ پہلا ساکن حروف مدہ کے علاوہ یا ساکن، دوسرا شین پر سکون عارضی، دونوں پڑھے جا رہے ہیں۔ لا کا مطلب ہے نہیں، اگر یہ آیت کے درمیان آ جائے تو ہرگز نہیں رکھیں گے۔ اگر غول دائرے کے اوپر آ جائے تو ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے۔ غول تا وقف قام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ حمزہ کے نیچے کھڑی زیر، کھڑی زیر یا مدہ قائمہ کا مد اصلی حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر، کھڑا زبر الف مدہ قائمہ کا مد اصلی حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کو باریک پڑھیں گے۔ لام اسم جلالہ کے علاوہ ہے۔ فا کے نیچے زیر، زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر مجہول کیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر، زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر مجہول کیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ میم ساکن، ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ میم ساکن کے بعد الف با میم کے علاوہ باقی 26 حرفوں میں را آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ میم ساکن کو اپنے مخرج و صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غننے کے۔ را کے نیچے زیر، زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر مجہول کیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ ہا ساکن ہے، ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ لام کو باریک پڑھیں گے۔ لام کو باریک پڑھیں گے، اسم جلالہ کے علاوہ ہے۔ لام کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ تا کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزۃ الوصل درمیان کلام آنے کی وجہ سے گر جائے گا۔ یہ لام لام شمسیہ ہے جو کہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ شین مشدد ہے، مشدد حرف کو ہم دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر مضبوطی اور جماع کے ساتھ، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ شین کے نیچے زیر، زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر مجہول کیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ تا کے اوپر زبر، آگے الف کھالی، الف مدہ، یہاں پر مد بن رہی ہے، مد متصل واجب۔ کلمہ ہے کہ کلمے میں حروف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں موجود ہے۔ لحکمہا مد یا مد میں مقدار اربع ستہ حرکات۔ الف کو باریک پڑھیں گے۔ الف مدہ سے پہلے حروف استفعال میں سے تا آ رہا ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر، زیر کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر مجہول کیے نرمی جلدی معروف اور مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔
واو کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزۃ الوصل درمیان کلام آنے کی وجہ سے گر جائے گا۔ یہ لام شمسیہ ہے جو کہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ فعاد مشدد ہے، مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر مضبوطی اور جمع کے ساتھ، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ فعاد کے اوپر زبر، آگے یا ساکن یا لین دیر لگا کر نرمی سے پڑھیں گے۔ فعاد پر تفخیم کا مرتبہ ہوا ثانیہ، فعاد حروف مصطلح میں سے اور اس کے اوپر زبر یا آگے الف مدہ موجود نہیں۔ وصل کی صورت میں فا کے نیچے زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجھول کے نرمی جلدی معروف و مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں فا کی زیر حذف ہو جائے گی، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا وقف بالاسکان، مد بنے گی مد عارض لین لسکون۔ کلمہ ہے کہ کلمہ میں حروف لین میں سے یا لین موجود ہے، اس کے بعد فا پر سکون عارضی۔ لحکمہا مد یا مدمی مقدار حرکتین اور با و 6 حرکات حرکتین اولا۔ اور وقف کی صورت میں اجتماعی ساکنین اللہ حدی کی تیسری صورت ہو رہی ہے۔ 2 ساکن ایک کلمے میں ایک ساتھ جمع ہے، پہلا ساکن حرف مدہ کے علاوہ یا ساکن اور دوسرا فا پر سکون عارضی، دونوں پڑھے جا رہے ہیں۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اور گول تا وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ فا کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ لام ساکن، ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں، ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ لام کو باریک پڑھیں گے، اس میں جلالہ کے علاوہ ہے۔ یا کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ عین ساکن، ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں، ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ با کے اوپر پیش، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجھول کیے نرمی جلدی معروف و مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر پیش، آگے واو ساکن، واو مدہ مد اصلی حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و مختصر طریقے سے پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ با مشدد ہے، مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر مضبوطی اور جمع کے ساتھ، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ با کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر، کھڑا زبر الف مدہ قائمہ کا مد اصلی حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں پر اجتماع ساکنین اللہ غیر حدی کی پہلی صورت ہو رہی ہے۔ اصل میں کلمہ تھا ھذا البیت میں لانے کی صورت میں حمزۃ الوصل درمیان کلام آنے کی وجہ سے گر جائے گا۔ 2 ساکن 2 کلموں میں ایک ساتھ جمع ہو گئے، پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ میں سے الف مدہ، دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں لام ساکن۔ یہ پڑھنے کی ناجائز صورت ہے، اس کو جائز کرنے کے لیے اجتماع ساکنین اللہ غیر حدی کی پہلی صورت کے مطابق الف مدہ کو حذف کر کے لام ساکن کو پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ اس کے پڑھنے کی جائز صورت ہوگی۔ لام ساکن ہے، ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں، ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ لام کو باریک پڑھیں گے، لام اس میں جلالہ کے علاوہ، یہ لام قمریہ ہے جو کہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ با کے اوپر زبر، آگے یا ساکن یا لین دیر حرکت دیر لگا کر نرمی سے پڑھیں گے۔ وصل کی صورت میں تا کے نیچے زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجھول کیے نرمی جلدی معروف و مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں تا کی زیر حذف ہو جائے گی، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا وقف بالاسکان، مد بنے گی مد عارض لین لسکون۔ کلمہ ہے کہ کلمے میں حروف لین میں سے یا لین موجود ہے، اس کے بعد تا پر سکون عارضی۔ لحکمہا مد یا مدمی مقدار حرکتین اور با و 6 حرکات حرکتین اولا۔ اور یہاں پر وقف کی صورت میں اجتماع ساکنین اللہ حدی کی تیسری صورت ہو رہی ہے۔ 2 ساکن ایک کلمے میں ایک ساتھ جمع ہے، پہلا ساکن حروف مدہ کے علاوہ یا ساکن، دوسرا تا پر سکون عارضی، دونوں پڑھے جا رہے ہیں۔ لا کی معنی ہے نہیں، اگر یہ آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں رکیں گے، اگر گول دائرے پر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ گول تا وقف تام کی علامت، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔
یہاں پر ہم حمزۃ الوصل کو جاری کریں گے اور زبر دے کے جاری کریں گے، کیونکہ یہ الکلام ہے، اسی وجہ سے حمزۃ الوصل کو ہم زبر دیں گے۔ ہم حمزہ کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ لام مشدد ہے، مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر مضبوط اور جمع کے ساتھ دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ لام کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ لام کو باریک پڑھیں گے، اس میں جلالہ کے علاوہ ہے۔ زال کے نیچے زیر، آگے یا ساکن یا مدہ، یہاں پر مد مار رہی ہے، مد منفصل جائز۔ کلمے 2 ہیں، پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ میں سے یا مدہ، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع آ رہا ہے، لحکمہا مد یا مد میں مقدار حرکتین و اربع حرکات اربع اولا۔ حمزہ کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ تو ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے، یہاں پر ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں نہیں رکے گی بلکہ پلٹ کے واپس آئے گی، کیونکہ تو حروف قلقلہ میں سے ساکن کلمے کے درمیان میں قلقلہ ہوگا صغرا، اور تو پر تفخیم کا مرتبہ ہوگا مرتبہ رابعہ باملک مرتبہ ثانیہ۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے۔ عین کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ ہاں کے اوپر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجھول کے نرمی جلی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ میم ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوا۔ میم ساکن کو میم متحرک میں اس طرح ملائے گی کہ دونوں مشدد اداؤں حرکتین مقدار گننے کے ساتھ، اور دوسرا ادغام ہوگا ادغام مثل انتا، ایک ہی مخرج کے ایک جیسے حروف ایک ساتھ اس طرح آ رہے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، مدغم میم ساکن مدغم فی میم متحرک، مدغم میم ساکن کو مدغم فی میم متحرک میں اس طرح ملا کر پڑھا کہ دونوں مشدد ادا ہوں۔ میم کے نیچے زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجھول کیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں۔ نون ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف استفعال میں سے جیم آ رہا ہے، تو یہاں پہ اکفا حقیقی مرققہ کا قاعدہ ہوگا۔ جیم کے اوپر پیش، آگے واو ساکن واو مدہ وصلاً مد اصلی کا قاعدہ ہوگا، حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف ینمو میں سے واو متحرک آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا وصل کی صورت میں۔ 2 زیر کی تنوین کو واو متحرک میں اس طرح ملائیں کہ دونوں مشدد اداؤں حرکتین مقدار گننے کے ساتھ، اور دوسرا ادغام ہوگا ادغام متقاربین تام۔ 2 الگ الگ مخرج کے حروف ایک ساتھ اس طرح آ رہے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، مدغم نون تنوین مدغم فی واو متحرک، مدغم نون تنوین کو مدغم فی واو متحرک میں اس طرح ملا کر پڑھا کہ مدغم کی صفت غنہ باقی رہے، اور وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین حذف ہو جائے گی، موقوف علی ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا وقف بالاسکان، اور مد بنے گی مد عارض للسکون۔ کلمہ ایک ہے، کلمے میں حروف مدہ میں سے واو مدہ موجود ہے، اس کے بعد عین پر سکون عارضی، لحکمہا مد یا مد میں مقدار حرکتین و اربع و 6 حرکات 6 اولا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں اجتماع ساکنین علی حدی کی دوسری صورت ہو رہی ہے۔ 2 ساکن ایک کلمے میں ایک ساتھ جمع، پہلا ساکن حروف مدہ میں سے واو مدہ، دوسرا عین پر سکون عارضی، دونوں پڑھے جا رہے ہیں۔ لا کا مطلب ہے نہیں، اگر یہ آیت کے درمیان آ جائے تو آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں رکیں گے، اگر گول دائرے پر ہو تو ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ 5 کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، یہاں وقف کر کے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ واو کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ قائم مقام مد اصلی، حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔
میم کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر پیش، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجہول کے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ میم ساکن، ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ میم ساکن کو میم متحرک میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں مشدد اداؤں حرکتین مقدار گننے کے ساتھ، اور دوسرا ادغام ہوگا ادغام مثلین تام، ایک ہی مخرج کے ایک جیسے حروف ایک ساتھ اس طرح آ رہے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ مدغم میم ساکن، مدغم فی میم متحرک، مدغم میم ساکن کو مدغم فی میم متحرک میں اس طرح ملا کر پڑھا کہ دونوں مشدد ادا ہوں۔ میم کے نیچے زیر، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجہول کیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں۔ نون ساکن، ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کو اپنے مخرج و صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غننے کے۔ خا کے اوپر زبر، آگے واو ساکن، واو لین دے رکھ کر دے لگا کر نرمی سے پڑھیں گے۔ خا پر تفخیم کا مرتبہ ہوگا ثانیہ، خا حروف مستعلیہ میں سے اور اس کے اوپر زبر ہے، آگے الف مدہ موجود نہیں۔ وصل کی صورت میں فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، وقف کی صورت میں دو زیر کی تنوین کو حذف کر کے موقوف علیہ کو ساکن کریں گے۔ وقف ہوگا وقف اسکان اور مد بنے گی مد عارض لین لی سکون۔ کلمہ ایک ہے، کلمے میں حروف لین میں سے واو لین موجود ہے، اس کے بعد فا پر سکون عارضی۔ لحکمہا مد یا مد میں مقدار حرکتین اور اربع و ستہ حرکات حرکتین اولا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں اجتماعی ساکنین لاحدی کی تیسری صورت ہو رہی ہے۔ دو ساکن ایک کلمے میں ایک ساتھ جمع ہے، پہلا ساکن حروف مدہ کے علاوہ واو ساکن اور دوسرا فا پر سکون عارضی، دونوں پڑھے جا رہے ہیں۔ عین یہ رکوع کی علامت ہے، وول تا وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔